وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ مجھے 4.5 کروڑ عوام نے منتخب کیا ہے، لیکن میری خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کے پاس عدالت کے احکامات بھی موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اب انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ جی ہم یہ بھی نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی نہیں کرنے دیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا بھی دیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ حکومت کوئی وضاحت دینے جا رہی ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں میں اس وقت ایک بہت زیادہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک پینک کی سچویشن کریٹ ہوئی بھی ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر لاسٹ ویک کی بات کی جائے تو بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، پھر وہ سڑک پہ ایک دھرنا دیتی ہیں، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی جو کہ کہتے ہیں کہ وہ 8 دفعہ آ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا عدالتی احکامات کے باوجود۔ سر، کیا ریزن ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی اتنا سارا پروپیگنڈا ہونے کے باوجود بھی؟ جی بہت شکریہ جی، میں 2-3 باتیں یہاں پہ گوش گزار کروں گا۔ ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب نے پرسوں بات کی ہے، میں پچھلے 3 ہفتے سے بات کر رہا ہوں کہ جو سزا یافتہ مجرم ہوتا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس اور ایک عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹس زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کسی سزا یافتہ مجرم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جیل سے بیٹھ کر سیاست کرے، سیاسی تحریکوں کی بات کرے، اور جبکہ وہ ایک کرپشن کیس میں قید ہو اور وہ یہ تاثر دے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے لوگ آ کر رہا کرائیں گے، تو ظاہر ہے ایک لا آف لینڈ ہے، اور لا آف لینڈ یہ الاؤ نہیں کر سکتا کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو کہ وہ لوگوں کے زور پہ اپنی رہائی کی بات کرے، نہ کہ وہ کورٹ آف لا میں جائے۔ جس عدالت نے، جس ہائی کورٹ نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ ہائی کورٹ جو ہے بانی تحریک انصاف کو رہا بھی کر سکتی ہے، ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے، وہ سیادت جتنی مرضی کریں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلسل وہ ایجوٹیشن کی بات کریں گے، اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کریں گے، ایک نیا 26 نومبر کی جو ہے وہ کال دینے کی کوشش کریں گے اور آپریشن کی مخالفت کریں گے اور ایک وزیر اعلیٰ کو مرکز کے خلاف کھڑا کریں گے اور چاہیں گے کہ خون ریزی ہو، تو ایسے میں بتائیں ہم کیا کریں گے؟ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ اپنی فیملی سے ملیں، ہم ملوائیں گے، لیکن اگر ان کی فیملی ان کے لیے سیاسی سہولت کاری کا کام کرے گی، ملے گی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اور باہر آ کر کوئی سیاسی پیغام دے گی، تو سوری، ریاست بالکل اجازت نہیں دے گی۔ پہلے ہم نے بہت برداشت سے کام لیا ہے۔ جی، آپ نے 2-3 چیزوں کی بات کر دی۔ پرزنر رولز کی میں بات کروں، جین مینول کی بات کروں، تو وہ بھی فیملی سے میٹنگ کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اب بھارتی میڈیا اور ایک اور افغانستان کا میڈیا ایک پروپوگنڈا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی، تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی تو ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے اور کسی کی رسائی نہیں ہوگی اس تک، چاہے وہ سزا یافتہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی آ رہی ہے۔ سر، پھر آپ نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ کی بھی آپ نے بات کی، ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ آئے ملیں، اور یہ میں مکمل کر لوں۔ جی پلیز۔ I got your point، بالکل، تھینک یو سو مچ۔ عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی انہیں ہم نے چکی میں بند نہیں کیا ہوا کہ وہ قید تنہائی میں ہیں، حالانکہ ہمارے بہت سارے لوگ قید تنہائی گزار کر آئے ہیں، ہر ہفتے ان کی بیگم کی ملاقات کرائی جاتی ہے، 2 مشقتیں انہیں دیے ہوئے ہیں، 6 کمرے ان کے پاس ہیں جیل کے اندر، پورا ایک بلاک ان کے پاس ہے۔ جہاں تک آپ کی بات رہی کہ بالکل ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں، لیکن ان کا فنڈامنٹل رائٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ سزا یافتہ مجرم ہوں اور 26 کروڑ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈال کر بانی تحریک انصاف کی ملاقات کرائیں۔ اگر آپ اپنی فیملی سے ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ جیل مینول واضح ہے کہ کوئی سزا یافتہ مجرم جیل میں بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتا۔ یہی بانی تحریک انصاف جو ہے گئے تھے سپریم کورٹ میں ثاقب نثار کے پاس، اور میاں نواز شریف صاحب کے صرف دستخط سے سائن شدہ انہوں نے سینٹ کے ٹکٹس کینسل کرائے تھے، اور یوں ہماری سینٹ کی 2 یا 3 سیٹیں ختم ہو گئی تھیں۔ یعنی سر، جو آپ نے بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ملاقات نہ ہونے کی وجہ حکومت ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، حکومت نہیں ملاقات ہونے دینا چاہ رہی۔ obviously جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ سیکٹری ہوم کو جواب دے، اور سیکٹری ہوم جو ہے وہ ظاہر قانون کے تحت حکومت کے تابع ہے، وہ جو قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کو ہماری بیکنگ حاصل ہے، اس فیصلے کو ہماری انڈورسمنٹ حاصل ہے۔ جبکہ دوسری آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک سیاسی گفتگو کرے، ایک بندہ انہوں نے تو کہا تھا کہ سیاسی گفتگو نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مارچ کا آرڈر ہے وہ تو ویسے ہو گیا، جتنی انہوں نے سیاسی گفتگو شنید کی ہے، جتنی انہوں نے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے، یہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، کورٹ نے کون سا ریٹن آرڈر کیا؟ تو سر پھر کورٹ نے کوئی ریٹن آرڈر نہیں، حکومت چلی جائے ان کے خلاف کنٹیمپٹ میں کہ جی یہ تو آ کے باہر سیاسی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم کیوں کنٹیمپٹ میں جائیں؟ اگر کورٹ ہمارے خلاف آرڈر کرے گی
یہ کنٹمپٹ میں جائیں گے تو ہم جواب دیں گے. برڈن آف پروف واضح ہے, برڈن آف پروف میں جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ جاتا ہے, ہمارے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے. سر کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں, آپ نے کہا ہائی کورٹ رہا بھی کر سکتی تھی, یہ لوگ روتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں تو ہماری نہیں میں یہی کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, جی یہ ان کی پٹیشن بھی نہیں لگتی. اگر آپ سخت سوال نہیں کریں گی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی پٹیشن بھی نہیں لگتی. ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں ہماری پٹیشن بھی نہیں لگتی. آج جب سہیل آفریدی صاحب ملنے گئے ادھر چیف جسٹس صاحب سے تو انہوں نے بھی ملنے سے انکار کر دیا. یہ غلط بیانی کرتے ہیں, یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ پٹیشن نہیں لگتی. پٹیشنیں لگی ہیں, پٹیشنیں لگی ہیں تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے. پٹیشنیں لگی ہیں تو سہیل آفریدی والی ملاقات کی درخواست کے اندر ایک آرڈر ہوا اور انہوں نے مارچ کے آرڈر کو انڈورس کیا, اور مارچ کے آرڈر کی وائلیشن خود کر رہے ہیں. جیل مینول میں واضح ہے کہ سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. جیل مینول میں واضح ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کنڈکٹ دیکھے گا ہر قیدی کا. جیل مینول میں واضح ہے کہ اگر کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل پابندیوں کو بین بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. لیکن اب آپ نے جیسا کہا کہ ہوم سیکرٹری جو ہے وہ حکومت کا تابع ہوتا ہے, اب کیونکہ ان کی صحت سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اور ایک بھارتی میڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ دشمن میڈیا پروپوگنڈا کر رہا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ اس دشمن میڈیا نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کا جس طریقے سے ہینڈل جو ہے, جس طریقے سے ٹویٹر ہینڈل ان کے یوز ہوتے ہیں, بانی تحریک انصاف کا ہینڈل جو بھی یوز کرتا ہے, میں کوئی اس کی محب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا. جس طرح کے ٹویٹس کرتا ہے آپ خود ایویلویٹ کر سکتی ہیں کہ کیا محب وطن بندہ یہ کام کرتا ہے. پی ٹی آئی کا اپنا ہینڈلر جو ہینڈل ہے وہ جو کام کرتا ہے. عرض یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف بالکل ٹھیک ہے. بینگ دی ممبر آف دا کیبنٹ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایز آف ٹوڈے ان کو اچھی خوراک مل رہی ہے, دیسی مرغے مل رہے ہیں, مچھلی مل رہی ہے, بشرا بیوی ان سے ملتی ہیں. اور اگر یہ یقین دہانی کرا دیں کہ یہ اس ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے, ریاست کے خلاف توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے لیے استعمال نہیں کریں گے, تو آئی ایم گیونگ یو ورڈ کہ فیملی ممبرز کی ملاقات ہم ان کی کرا دیتے ہیں. صحیح سر, یہ تو ایک بہت اچھی بات ہوگی. لیکن سر یہ پرابلم آتا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. تو اگر ان ٹویٹر اکاؤنٹ اتنا ایشو کر رہے ہیں تو حکومت وہ اکاؤنٹ بند کیوں نہیں کر دیتی؟ جس طرح پہلے پورا ٹویٹر بند تھا, ان کا ایک اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا جائے تاکہ یہ ان کا اکاؤنٹ ہم بند اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر آپ نے ایک اور قدغن لگا دی. یہ بانی تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس ٹویٹر ہینڈل کو آن نہیں کرتے تو انہیں ٹویٹر کو لکھنا چاہیے کہ اسے آپ سسپینڈ کر دیں, کوئی اور اسے یوز کر رہا ہے, یا ان کی بہنوں کا کام ہے یہ. اگر جو ان کے اکاؤنٹ پہ لکھا جاتا ہے, جو ان کے اکاؤنٹ پہ بولا جاتا ہے, اگر وہ سب کچھ وہ درست مانتے ہیں تو پھر آپ خود بتائیں, پھر جو ہم اقدامات کریں پھر تو وہ ٹھیک ہیں. صحیح سر, اوور آل اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, ملک میں اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے خود کہا کہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر دیتے ہیں, کل کو اگر اگلے منگل کی یہ بات کریں ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر ایسی سچویشن میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ حکومت کے لیے اتنا اوپر ہونا تو اچھی بات نہیں ہے, جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو اپوزیشن ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت اوپر بڑھے. تو حکومت اب کچھ تو کرے گی نا اس چیز کے لیے کہ یہ تھوڑا سیاسی کچھ بھی نہیں کریں گے. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے, اور قانون جو ہے وہ کسی خوف یا ڈر کے آگے نہیں جھکتا. اگر یہ وجہ کہ یہ بندے لے آئیں گے یا کوئی ایجوٹیشن کریں گے تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا. جس طریقے سے بانی تحریک انصاف نے ایک جرم کیا, چوری کی, توشہ خانے کی چوری بڑی تھی یا چھوٹی تھی, قانون نے انہیں سزا دی. اگر ان کے لوگ کوئی ایسا کام کریں گے جو خلاف قانون ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا.